لیس صغیرۃ بالاصرار ولیس کبیرۃ بالاستغفار. کبیرہ گناہ استغفار سے کبیرہ نہیں رہتا, اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں, اور صغیرہ گناہ اصرار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل, اللہ تعالیٰ کو سب سے جو بہترین اعمال ہیں وہ ہیں جو ادومها, جو کہ کنسسٹنٹ بیسس پہ کیا جائے, وان قل, چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو. گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے جو کہ چھوٹے ہی ہوں, کنسسٹنٹلی کیا جائے. یہ مت دیکھیے میں گناہ کون سا کر رہا ہوں, یہ دیکھیے میں گناہ کس ذات کے خلاف کر رہا ہوں, کس ہستی کے سامنے کر رہا ہوں. تو وہ چھوٹے گناہوں میں انوالو کرتا ہے. لا تحقرن من الصغائر فإن الجبال قد حصى, بے شک چھوٹے گناہوں کو بلیٹل نہ سمجھیں, کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ پتھروں سے مل کے ہی بنتا ہے, سمندر بھی قطروں سے مل کے ہی بنتا ہے, اور جو ایک ہی قطرہ جو ہے نا وہ پتھر میں سوراخ کر دیتا ہے. تو this can destroy you. تو ان سے بچیں, بد نظری سے, زبان کے برے بول سے, چھوٹے موٹے گناہوں سے بچیں. اگر انسان ان سے بھی بچ جائے, اللہ اکبر, اگر وہ نیک انسان ہے, وہ چھوٹے گناہوں سے بچ رہا ہے, بڑے سے بچ رہا ہے, بدعات سے بچ رہا ہے, کفر شرک سے بچ رہا ہے, ابھی بھی ابلیس سیٹسفائی نہیں ہوگا. کہے گا اس کو میں نے جنت کے اوپر والے درجے میں الفردوس الاعلیٰ میں نہیں پہنچنے دینا, اس کا ٹائم ویسٹ کراؤ. تم ویڈیوز دیکھو, ڈاکیومنٹریز دیکھو, تم پب جی کھیلو, تم فورٹ نائٹ کھیلو, تم گیمنگ میں پڑ جاؤ, اس کا میں ٹائم ویسٹ کروں تاکہ یہ نیک اعمال نہ کر سکیں. تم فیس بک پہ اسکرول کرتے رہو سارا دن, تم یوٹیوب پہ رینڈم ایکسیڈنٹس, کریزی ایکسیڈنٹس اور سپر ڈیڈ سیف کی ویڈیوز دیکھتے رہو, رینڈم تم بائکنگ کی ویڈیوز دیکھتے رہو, سارا دن اس میں لگا دو. ناٹ سینگ کہ حرام ہے, کر سکتے ہیں کبھی کبھی, لیکن ٹائم ویسٹ کرواتا ہے تاکہ یہ بندہ نیک اعمال نہ کر سکے. اور سبحان اللہ, اگر انسان اس سے بھی بچ جاتا ہے اس ٹریپ سے بھی, اور وہ نیکیاں کی طرف رغبت رکھتا ہے اور وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے, پھر ابلیس آ کے اس کو نیکیاں بتاتا ہے کہ تم نیکیاں کرو, یہ والی کرو, یہ بڑی بڑی نیکیاں اس کو نہیں بتاتا, تاکہ یہ بڑے بڑے اعمال نہ کر سکے, بڑے بڑے نیکیاں نہ کر سکے. اور چھوٹی نیکیوں کا اسے حکم دیتا ہے, سجیشن دیتا ہے کہ تم یہ نیکیاں کرو, چھوٹی چھوٹی نیکیاں, تاکہ وہ بڑے نیکیاں نہ کر سکے اور وہ کم درجے کے جنت میں جائے. اللہ کتنا برا اور بدترین دشمن ہے ہمارا, چاہتا ہے کہ سب کو میں کسی طرح سے جہنم میں لے جاؤں. اگر جنت میں کوئی بندہ جا بھی رہا ہے اور اس کو پسند نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں. آپ کو برسیسا کی سٹوری تو پتہ ہے, لمبی سٹوری ہے, لیکن میں اس کو شارٹ کر کے بتاتا ہوں کہ 2 لوگ جہاد پہ جا رہے تھے, 2 لڑکے, ان کی بہن تھی, انہوں نے پیچھے بہن کو چھوڑنا تھا. برسیسا ہی واز اے پائس پرسن, نیک انسان تھا, مشہور تھا, عابد تھا. کہا کہ آپ ہماری بیٹی کو سنبھالیں. نہیں پاگل ہو تم, مجھے اعوذ باللہ منکم, میں اللہ کی پناہ آتا تم سے, تو نکل جاؤ, تم لوگ شیاطین ہو, تم مجھے ایک لڑکی کی رسپانسبلٹی دے رہے ہو, چلو جاؤ یہاں سے. وہ چلے گئے. پھر شیطان آیا, وسپر کیا, برسیسا تم خیال نہیں رکھو گے تو کوئی فاسق و فاجر خیال رکھے گا, برائی کرے گا اس کے ساتھ, تو کتنی بری بات ہے, تم ہی خیال رکھ لو, تم جو ہے نا ریسٹرکشن کے ساتھ خیال رکھنا. اس نے پھر ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں رکھ لیتا ہوں, لیکن اپنے گھر میں رہے گی وہ, میں اپنے گھر میں ہوں گا, اپنے مونسٹری میں اپنی عبادت کرتا رہوں گا, کھانا رکھوں گا دروازے کے باہر, خدا کے لے جائے گی. ایسے ایسے کچھ مہینے گزرے, وہ کھانا کے لیے جاتی رہی. پھر شیطان آیا, برسیسا کتنی بری بات ہے, تم مرد ہو, عورت گھر سے باہر نکال رہے ہو کھانا لینے کے لیے, کوئی لڑکوں سے تنگ کر سکتا ہے, کوئی ہراس کر سکتا ہے, تم سے گھر کے باہر جگہ رکھ لو. اس نے کہا گڈ آئیڈیا, پردے کے اس میں کہ عورت گھر سے باہر نہ نکلے. برسیسا گھر کے باہر شروع کر دیا. پھر ایسا تھا کہ تم گھر کے باہر رکھ رہی, کھانا گندا ہو سکتا ہے, میلا ہو سکتا ہے, وہ باہر آ کے اٹھا گی, کوئی نظر پڑ سکتی ہے کسی کی, اس سے بد نظری ہو سکتی ہے, کھانا دروازے کے اندر رکھ لو. ہاں گڈ آئیڈیا, تو ٹھیک بات ہے. وہ وسپرز آف شیطان, ہاؤ شیطان کا, اس نے کھانا اندر رکھنا شروع کر دیا. اور پھر آیا کہ اتنے مہینے گزر گئے, تم نے سلام بھی نہیں کیا, آج تک بات بھی نہیں کی, کیسی حالت ہے, بیمار ہے نہیں ہے, کس کنڈیشن میں, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کون پوچھے گا, تم تو باپ کی جگہ پہ ہو, تم اس سے بات تو کرو, ٹھیک ہو, خیریت ہے. بات کرنا شروع کیا دروازے کے باہر سے. پھر شیطان آیا اور کہا کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ تم باہر سے اسے راز و نیاز شیئر کر رہے ہو اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کرو, تم حالانکہ تم تو سنسیئر ہو, تم تو ٹھیک ہو, لیکن لوگ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کوئی فلرٹ نہ کرو یا ایسا نہ کرو, تو تم دروازے کے اندر جا کے بات کر لیا کرو تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور لوگ برے گمان میں شامل نہ ہو. اور دروازے کے اندر جا کے بات شروع کر دی. اور پھر ایسا ایسا ایفیلیشنز ڈیولپڈ اینڈ دے کمٹڈ زنا. اللہ نے ان کو ایک اولاد دی. اب بھائیوں کے واپس آنے کا ٹائم آ گیا. پھر شیطان آیا, یہ تم نے کیا کیا ہے,
फॉर्निकेशन तो किया, औलाद, भाई पूछेंगे किसकी औलाद है, तो तुम्हारे तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी, तुम्हें तो कत्ल कर देंगे वो, तो क्या करूं, इन्हें कत्ल कर दो। लड़की को भी कत्ल कर दिया और बच्चे को भी कत्ल कर दिया और दफना दिया। जब भाई आए, पूछा मेरी बहन, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो तो चली गई इस दुनिया से, बीमार हुई चली गई, चले क़दर अल्लाह मा शाअ फ़अल। शैतान तीनों के ख्वाब में आया और कहा कि तुम्हारी बहन वहाँ दफन है। और एक ने, भाई ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा, उसने कहा मैंने भी ख्वाब देखा, मैंने भी ख्वाब देखा, लेट्स फाइंड आउट सुभान अल्लाह वहाँ पे है या नहीं है। और वो जगह डिग की तो देखा उनकी बहन और उनकी बेटी वहाँ दफन थी। बसीसा को पकड़ा और दरबार में ले गए, और फांसी जब होने लगी तो शैतान अपनी फिजिकल फॉर्म में आया और कहा कि बसीसा, आई एम इब्लीस, आई एम शैतान, ये सारे विस्पर्स तुम्हें मैंने दिए, मैं ही हूँ तुम्हें फंसाने वाला, और मैं ही हूँ तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने वाला, और अब मैं ही हूँ जो कि तुम्हें यहाँ से निजात दे सकता है। बसीसा डेस्परेशन में कहता है कि मुझे निजात दो, क्या करता है, क्या करना है, कि बस मुझे मेरे सामने सजदा कर दो, मेरे सामने सर झुका दो, और फिर देखो मैं तुम्हें निजात देता हूँ यहाँ से। बसीसा ने सर झुकाया और सजदा किया, अस्सलाम वालेकुम करके, अस्सलाम वालेकुम मैं कह रहा हूँ, लेकिन निकल गया उसमें। आज के बाद हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू। और फिर उसको फांसी दे दी गई, ही डाइड अपॉन शिर्क। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट, अल्लाह के नबी ने इसको नरेशन में सही हदीस में बताया। यू नो हाउ शैतान कम्स नेक ख्यालात के साथ साथ, नेक उनके साथ साथ। और शैतान के स्पेसिफिक गोल्स क्या है, वो हमें गुर्बत से डराता है, फियर ऑफ पॉवर्टी, कि तुम हाय गरीब हो जाओगे। तुमने अगर म्यूजिक ना प्ले किया अपने रेस्टोरेंट में, तुमने अगर रिसेप्शनिस्ट पे या कॉल पिक करने वाली खातून ना बिठाई, तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम गरीब हो जाओगे। कुरान में क्या आता है, अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान तुम्हें फकीरी का वादा करता है और बुराई और बदकारी का हुक्म देता है।